أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر یہودیوں اور ان کی متابعت میں منافقین کی طرف سے اللہ کے سلسلے میں جو گستاخی کی جا رہی تھی صدقہ و خیرات کے حکم پر، اس کا تذکرہ تھا. اسی ضمن میں یہودیوں کی ایک اور کمزوری انبیاء کے ساتھ گستاخی اور ناحق ان کو قتل کرنے کا بھی تذکرہ تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مزید جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بول کر اللہ کے نبی کی نبوت کا بھی انکار کیا کرتے تھے اور اس سے اپنے آپ کو بیگانہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ ارشاد ہے الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ معاہدہ لیا ہے الا نؤمن لرسول، کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ لے آئیں حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کریں تأکلہ النار، جس کو آگ کھائیں. یہ یہودیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کے طور پر ایک دلیل پیش کی جاتی تھی، جھوٹ موٹ کی دلیل. وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی نبی پر اسی وقت تک ایمان نہ لا سکتے، اس وقت تک کسی نبی پر ہم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ نبی ایسا کوئی مقرب عمل یعنی صدقہ و خیرات کی شکل میں پیش نہ کریں جو صدقہ و خیرات وہ کسی میدان میں رکھے اور اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی آگ کا گولا آ جائے اور اس صدقہ و خیرات کو کھا جائے. جب تک یہ دلیل ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم ایمان نہیں لا سکتے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، سب جھوٹی تھی. ان کے یہاں یہ تھا کہ کوئی قربانی دی جاتی تو اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے کوئی آگ کا گولا آ جائے اور اس کو کھا کر چلا جائے. یہ ان کے لیے تھی، مال غنیمت کے سلسلے میں بھی تھی، اور کوئی صدقہ و خیرات بڑی قربانی کی شکل میں وہ پیش کرتے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی.
لیکن کسی نبی کی نبوت کے قبول ہونے کے لیے یہ نشانی اللہ کی طرف سے مقرر کی ہو، ایسا کوئی تذکرہ ان کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ البتہ ان کی کتابوں میں بعض ایسی دلیلیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اس طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام وغیرہ، اور انہوں نے اس طرح کی قربانی پیش بھی کی اللہ کے حکم سے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی قربانی کو دیکھ کر ان کی بات کو ماننا تو دور کی بات، الٹے ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو قتل کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول، اللہ نے ہم سے یہ معاہدہ لیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لے آئیں حتی یأتینا بقربان، قربان کے معنی وہ عمل جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، جو اللہ کے یہاں قربت کا ذریعہ بن سکتا ہو، ایسی کوئی قربانی یا ایسا کوئی قربت والا عمل ہمارے سامنے پیش نہ کریں، یعنی صدقہ و خیرات کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ اللہ نے جواب دیا قل، آپ کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ چیز بھی لے کر آئے، یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور تمہاری یہ ہٹ درمی اور تمہارا یہ جھوٹ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس بہت سے رسول آئے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے۔ بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کھلی کھلی نشانیاں، اللہ کی کتابیں، سب کچھ لے کر آئے، بلکہ وبالذی قلتم، تم جو بات کہہ رہے ہو نا، اللہ کے سامنے کوئی قربانی پیش کرو، اللہ کی طرف سے آگ کا گولا آئے اس کو کھا کر چلا جائے، تو ایسی قربانی بھی لے کر وہ آئے، اس کو بھی انہوں نے پیش کیا، ایسی قربانی بھی انہوں نے پیش کی، مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے تو انہیں انبیاء کو قتل کیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے نبی آئے، نشانیاں لے کر آئے، ساری چیزیں لے کر آئے، ان کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم کو ماننا ہوتا تو ان کی بات مانتے، جب آپ اپنے نبی کی بات نہیں مان سکے، جبکہ وہ تمہاری فرمائشیں بھی پوری کر رہا تھا، تو میری بات کہاں مانو گے تم؟ جن کو ماننا ہوتا وہ ایک بات بھی ان کے لیے قبول ہو سکتی ہے، ایک نشانی بھی ان کے لیے معتبر ہو سکتی ہے، لیکن جن کو ماننا ہی نہیں ہو، 1000 نشانیاں ان کے سامنے پیش کی جائے، اس کا کوئی اثر ان پر ہونے والا نہیں۔ یہ سب جھوٹے مطالبات ہیں، بلکہ عذر لنگ، جھوٹے آزار ہیں۔ اصل چیز یہ کہ ان کو اللہ کے نبی کی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی جھوٹی فرمائشیں اور جھوٹی باتیں گھڑ کے اپنی کتاب کی طرف اور اپنے خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ اب سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کتابیں لے کر، نشانیاں لے کر آئے، ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ لوگ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیوں؟ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ، انہوں نے تم سے پہلے ایسے بہت سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، وہ تم سے پہلے ایسے بہت سارے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو کھلی ہوئی نشانیاں، کتابیں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے، واضح کتابیں لے کر آئے۔ زبور کہتے ہیں آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں۔ تو پرانے انبیاء آئے، کھلی ہوئی نشانیاں، معجزے لے کر آئے، آسمانی کتابیں لے کر آئے،
واضح باتیں ان کے سامنے پیش کرنے والے لے کر آئے، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر تم کو جھٹلا رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ان کا تو یہ معمول بن چکا ہے کہ نبی چاہے کتنی سچی باتیں کریں، کتنی بڑی نشانیاں لے کر آئیں، ان کو قبول کرنا نہیں ہوتا ہے تو جھوٹا موٹا عذر بنا کر، غلط سلط اعتراضات کر کے، الٹی سیدھی فرمائشیں کر کے ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی اور ان کی تاریخ بیان کر کے ان کو آئینہ بھی دکھا دیا اور اس کے ذریعے سے ان کو دھمکیاں بھی دے دی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ کمزوریاں بیان کر کے اللہ کے رسول کو تسلی بھی دی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا بھی دیا کہ جن لوگوں کو اللہ کی باتیں قبول کرنی نہیں ہوتی ہیں وہ الٹے سیدھے عذر پیش کر کے، الٹی سیدھی تعویلات کر کے، الٹے سیدھے بہانے بنا کر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے اپنی دعوت کے سلسلے میں کمزوری کا احساس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔